Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ گھنشیامی کے موت کے وقت سمسام کا ہولناک روپ دیکھ کر روہا کے پورے وجود میں تھرتھراہٹ ضرور تھی، لیکن اس کا خوف اس حوصلے میں تبدیل ہو گیا کہ آج گھنشیامی کے ظلم کا طلسم ٹوٹ گیا ہے۔ آج لوگوں کو گھنشیامی جیسے درندے سے نجات مل گئی ہے۔ روہا سمجھ رہی تھی کہ اس خوفناک کہانی کا اختتام ہو گیا ہے اور سمسام کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی انسان اس کے بھیانک روپ کا شکار نہیں بنے گا۔ اس نے رات سخت بے چینی میں گزاری۔ صبح کے اجالے نے اس بھیانک رات کو اپنے روشن لبادے میں چھپا لیا تو روہا بھی بے چینی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس نے افتخار اور شاکرا کو ساری بات بتائی۔ افتخار اور شاکرا تعجب سے روہا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنا خوفناک واقعہ اتنے حوصلے سے سنا رہی ہے۔ وہ روہا کے چہرے پر انتہائی خوشی اور اطمینان دیکھ رہے تھے۔ افتخار اور شاکرا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ ان کے وہ تمام خدشے اور وسوسے دور ہو گئے جس سے ان کی دن رات کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ وہ تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ خدا نے اس خوفناک واقعے میں روہا کو ہر نقصان سے بچا لیا۔ آہستہ آہستہ روہا اپنی نارمل زندگی میں واپس آنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روہا پر ان خوفناک واقعات کے اثرات بھی کم ہونے لگے۔ وہ موت کی دنیا سے پلٹ کر جیتے جاگتے لوگوں میں اپنی زندگی کو جینے لگی۔ اس نے اپنے ذہن کو بالکل بدل لیا۔ اویس کے گھر والوں نے روہا کے گھر والوں سے روہا کا رشتہ مانگا تو افتخار اور شاکرا نے انہیں 2 دن کا وقت دیا کہ وہ انہیں 2 دن کے بعد جواب دیں گے۔ افتخار اور شاکرا نے اس رشتے کے متعلق روہا سے پوچھا تو روہا نے خوشی سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں خاندانوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ دونوں خاندانوں نے مل کر منگنی کی تاریخ طے کر لی۔ روہا اور اویس کی منگنی اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو طے پائی تھی اور ابھی مہینے کی 27 تاریخ تھی۔ گویا منگنی میں صرف 7 روز باقی تھے۔ روہا اور اویس کے گھر والے اپنے اپنے گھروں کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن میں مصروف تھے۔ زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اویس اور اس کی والدہ ہی تمام شاپنگ کر رہے تھے۔ اویس کو اس خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے اس کے دوستوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بجے تو اویس اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کا ذہن وسوسوں اور مایوسیوں کے تار بننے کے بجائے امیدوں اور خوشیوں کی نئی راہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ انہی خوبصورت سوچوں کے ساتھ وہ گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات گزر گئی تو اویس گہری نیند میں خواب دیکھنے لگا۔ روہا نے مہندی کا پیلا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز ڈھولک پر مہندی کے گیت گا رہی تھی۔ شاکرا، اویس کی والدہ اور خاندان کی دوسری خواتین روہا کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب سہاگنیں باری باری روہا کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی کہ ایک دم ڈھولک بجاتی ہوئی لڑکیاں چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ان کی چیخو پکار پر خواتین نے اوپر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ روہا کو چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ لوگوں کی اس بھاگ دوڑ میں شاکرا اور اویس کی ماں بھی روہا سے دور چلی گئی۔ ایک سفید ہیولا ہوا میں پرواز کرتا ہوا روہا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ ہیولا روہا کے قریب آیا، روہا کے گرد ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ روہا کی چیخو پکار فضا میں گونجنے لگی۔ سب اس آگ کو بجھانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس آگ کو بجھاتا
تھوڑی ہی دیر میں وہ آگ خود بخود بجھ گئی، لیکن جو ہی آگ بجھی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ روحا اپنی جگہ سے غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی اویس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، روحا کہاں گئی؟ لیکن اس کی اپنی ہی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ نیند میں بول رہا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری، شکر ہے کہ یہ خواب تھا۔ اگلے روز اویس کی والدہ بازار سے شاپنگ کر کے آئیں۔ اویس گھر پر ہی تھا۔ والدہ نے سامان میز پر رکھا اور اویس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اویس کی طرف دیکھا۔ سب سے اہم چیز تو میں اب لے کر آئی ہوں۔ کون سی چیز؟ اویس کی والدہ نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس نے وہ ڈبیا اویس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھولی۔ اس ڈبیا میں خوبصورت انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر اویس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کل رات شاکرہ اور افتخار کی دعوت کی ہے، شمیم نے کہا۔ آپ نے انہیں کیا وقت دیا ہے؟ میں نے انہیں شام 6 بجے کا وقت دیا ہے۔ تم نے گھر پر ہی رہنا ہے، شمیم نے کہا۔ اویس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں بھلا کیوں کہیں جاؤں گا؟ شمیم نے پیار سے اس کے سر پر تھپکی دی۔ بہت عزیز ہیں تمہیں اپنے سسرال والے۔ اگلے روز افتخار اور شاکرہ پورے 6:30 بجے اویس کے گھر پہنچ گئے۔ اویس کے والد اسحاق بھی اویس کے ساتھ گھر پر ہی موجود تھے۔ اویس کے گھر والوں نے شاکرہ اور افتخار کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ روحا کے پاس صرف گھر کے ملازم تھے جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ روحا گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ وہ کچھ دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اسے ٹی وی سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی۔ گھر کی تنہائی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس سے اپنا یہ اکیلا پن برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگی۔ شام کا وقت تھا، لیکن سردیوں کے چھوٹے دنوں کی وجہ سے گہری رات کی مانند اندھیرا چھا گیا تھا، جس کی وجہ سے روحا کو تنہائی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ لان میں کافی ٹھنڈک تھی۔ روحا جلد ہی کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے رسالوں کے اسٹینڈ میں سے ایک رسالہ اٹھایا اور وقت گزاری کے لیے وہ رسالہ پڑھنے لگی۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ روحا کے گھر کے باہر بھی ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں لان میں پھرتے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی سیٹی دار آوازیں گونج رہی تھی۔ پچھلی زندگی کے خوفناک واقعات کے بعد روحا تنہائی سے دور بھاگنے لگی تھی۔ گھر میں بس 2 ہی ملازم تھے۔ ایک گیٹ کیپر تھا جو گیٹ کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ کوئی بھی چیز روحا کی تنہائی کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے میگزین کے صفحے الٹائے جا رہی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اس وسیع اور اس کمرے میں تنہائی کا احساس زیادہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی۔ گھپ اندھیرے میں روحا کی کوٹھی کے آگے دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ کوٹھی کے باہر لگی ہوئی لائٹوں کی وجہ سے کوٹھی کے قریب کافی روشنی تھی۔ ایک دم اس روشنی میں ایک ضعیف عورت نمودار ہوئی۔ بوڑھی عورت کی لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز سے گیٹ کیپر چکنا ہوا اور اس نے گیٹ پر لگی دوربین سے باہر دیکھا۔ وہ ضعیف عورت اس گیٹ کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ گیٹ کیپر نے گیٹ کھولا اور باہر نکل کر بوڑھی عورت سے ترش روی سے بولا، کون ہو تم؟ بوڑھی عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔
اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی، بے نور اور سرد۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف آ رہا تھا، جیسے وہ اپنی روح کی وجہ سے اپنے مردہ وجود کو لے کر پھر رہی ہے۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں گیٹ کیپر کی بات کا جواب دیا، مجھے روحا بی بی سے ملنا ہے۔ گیٹ کیپر نے کچھ دیر کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، تم یہی ٹھہرو، میں روحا بی بی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گیٹ کیپر نے گیٹ بند کیا اور روحا سے پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ گیٹ کیپر روحا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بی بی، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بوڑھی عورت کون ہو سکتی ہے؟ چلو تم ایسا کرو، اسے اندر بھیج دو، روحا نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد لاٹھی کی ٹھپ ٹھپ کی آواز کے ساتھ وہ بوڑھی عورت روحا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روحا نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو ایک بار وہ خوف زدہ سی ہو گئی، کیونکہ گھر میں تنہا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، لیکن اپنے اس خوف سے اسے ندامت سی ہوئی۔ اس نے بوڑھی عورت سے بہت احترام سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس بوڑھی عورت نے اپنی سرد اور بے جان آنکھیں روحا کے چہرے پر گاڑ دی اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تمہارا اور میرا تعلق تو بہت گہرا ہے۔ روحا نے اس بوڑھی عورت کے اس پر اسرار چہرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ روحا ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک دم ہوا کے ایک تیز جھونکے سے روحا کے کمرے کی کھڑکی چٹاک سے کھل گئی۔ کھڑکی کی آواز سے روحا نے جھرجھری سی لی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ پوری کوٹھی میں اور کوٹھی سے باہر ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ جیسے اس ٹھٹھرتی سردی میں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ ضعیف عورت روحا کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بے جان اور سرد آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ روحا کے بیٹھ کے تھوڑا اور قریب ہو گئی اور گھٹی گھٹی آواز میں کہنے لگی، اس انسانوں کی دنیا میں صرف تم ہی تو مجھے جانتی ہو۔ انسانوں کی دنیا؟ اس جملے سے روحا کے چہرے پر خوف کی لکیریں کھینچ گئیں۔ بوڑھی عورت نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بات دہرائی، ہاں، انسانوں کی دنیا، کیونکہ میں اس دنیا کا حصہ نہیں ہوں۔ یہ جملہ کہتے کہتے یک لخت اس بوڑھی عورت کی کانپتی ہوئی آواز گرجدار اور مردانہ آواز میں بدل گئی، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے ایک بار پھر ملنا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی روحا سرتا پاک کانپ اٹھی، کیونکہ یہ آواز سمسام کی آواز تھی۔ روحا کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگی کہ ایک دم اس بوڑھی عورت کا وجود ایک خوفناک روشنی میں تبدیل ہو گیا، ایسی روشنی جس پر آگ کا گمان ہو رہا تھا، جس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ روحا انتہائی دور جا کر بھی اس کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ساعتوں میں وہ روشنی ایک انسانی وجود کے خاکے میں تبدیل ہو گئی۔ روحا کے پورے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ روشنی کا ایک وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ روحا نے ابھی خود پر قابو نہیں پایا تھا کہ اس روشنی کے وجود میں سے سمسام کی آواز ابھری، میں نے تم سے کہا تھا روحا، میں تم سے ایک بار پھر ملوں گا۔ میں نے جس مقصد کے لیے
یہ خوفناک روپ لیا تھا، میرا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب میں اس خوفناک روپ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میرے اس روپ کی شیطانی طاقتیں کسی بھی وقت انسانوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور مجھے اس روپ سے رہائی تم نے دلانی ہے۔ میں نے، روحا نے تعجب اور خوف سے کہا۔ سمسام کی آواز کمرے میں ایک بار پھر گونجی۔ میری آنکھیں جو تمہارے چہرے پر لگی ہیں، تمہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ جب یہ آنکھیں ختم ہو جائیں گی تو میں اس بھیانک روپ سے انسانی روح میں تبدیل ہو جاؤں گا، اور میری روح کو تسکین مل جائے گی۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا۔ روحا سکتے کی سی کیفیت میں سمسام کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس خوفناک راستے پر اس نے اور اویس نے قدم رکھا تھا، اس میں آزمائش کا وقت تو آج آیا ہے۔ آج وہ ان خوفناک راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر سکتی ہے جن کی منزل صرف موت ہے۔ روحا نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا۔ میں یہ سمجھوں گی کہ ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے آنکھیں ملی ہی نہیں تھی۔ میں اس احساس کی روشنی میں خوش رہوں گی کہ میری وجہ سے لوگ ایک خوفناک طاقت سے، ناگہانی افتاد سے محفوظ ہو گئے۔ روحا کی اس بات کے بعد سمسام کی آواز روحا کے کانوں میں گونجی۔ آنکھیں بند کر لو۔ جس وقت تک میری اس روشنی کی حرارت کو محسوس کرو گی، آنکھیں مت کھولنا۔ جب یہ حرارت ختم ہو جائے، سمجھ لینا کہ میں اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی روحا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اس کے ذہن میں پریشان کن منظر اور بھی نمایاں ہو گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ اس کے والدین کی تمام خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس ایثار کے پیچھے جو مقصد تھا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی تھی۔ روحا یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم اس کا پورا دماغ سن سا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ وہ ایک عجیب سی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے سر میں بہت سی سوئیاں گاڑ دی ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو مختلف جگہوں سے رگڑ رہی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے کانپ رہے تھے، لیکن وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد روحا اس اذیت سے باہر آ گئی، لیکن اس اذیت کے ختم ہوتے ہی روحا کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جلن اتنی بڑھ گئی کہ روحا کی چیخیں نکل گئی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے گٹھڑی کی طرح اکٹھی ہو گئی۔ یہ تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ اس کرب میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ کافی دیر تک روحا اس المناک کیفیت میں مبتلا رہی، لیکن پھر ایک دم روحا اس خوفناک کیفیت سے باہر آ گئی۔ اس کا پورا وجود نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ روحا اس کمرے میں شدید حرارت محسوس کر رہی تھی۔ پورے کمرے میں اس طرح سکوت چھایا ہوا تھا کہ روحا کے سانس کی آواز بھی نمایاں ہو رہی تھی کہ ایک دم پورے کمرے میں خوفناک غرغراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ وہ غرغراہٹ کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ کپ کپاہٹ کی ایک لہر روحا کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ آواز جیسے کئی خوفناک آوازوں کا مجموعہ تھی۔ روحا کو یوں محسوس ہو رہا تھا
جیسے اس کے کمرے میں شیطانی مخلوق نے حملہ کر دیا ہے۔ روحا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے اس کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ روحا خود کو سنبھال نہ پا رہی تھی کہ ایک دم یہ خوفناک آوازیں بلند ہونے لگی، جس کے ساتھ ہی زمین زلزلے کی سی گونج کے ساتھ ہلنے لگی، اور پھر انتہائی خوفناک دھماکے نے کمرے کی ہر چیز ہلا کر رکھ دی۔ بالکل ایسا دھماکہ جس طرح کوئی چیز پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کر گزر گئی ہو۔ دھماکے کے جھٹکے سے روحا دور جا گری اور کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑ کر زمین پر آ گری۔ لیکن اس کربناک کیفیت میں بھی روحا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس خوفناک دھماکے کے بعد روحا کمرے میں کوئی حرارت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یکلخت کمرے کی فضا بالکل پہلے جیسی ہو گئی، جیسے سمسام کی موجودگی سے پہلے تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی روحا نے اپنی آنکھیں کھول لی، لیکن اب روحا کی بند اور کھلی آنکھوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی۔